नवाज शरीफ जो जेल में बैठे हुए हैं, यहाँ से ही तहरीक का आगाज होगा और ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में जाएगी। साइंसदान बन के तबसरे कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। एक 8 माह की हुकूमत से आप 70 साल का हिसाब नहीं मांग सकते। अभी तो 9 महीने बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारे हैं। हुकूमत ने वो तमाम लवाज़मात जो है वो तो पैदा कर दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों में न सिर्फ उनके खिलाफ गुस्सा है बल्कि वो एहतजाज के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रही है। पाकिस्तान के अवाम जो भी एहतजाज करेंगे हम उनके तर्जुमान बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती रहती हैं, ये उनका एक सियासी फैसला है। अगर वो उसको मुनासिब समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि एहतजाज से मुल्क का फायदा होता है तो बजा करके देख लें। हम ना सिर्फ पार्लियामान में मगर पार्लियामान के बाहर आपके जुल्म और आपके नाअहली के खिलाफ एहतजाज करें। दोनों के अब्बू अंदर हैं, दोनों कह रहे हैं अब्बू बचाओ, इसके ऊपर लोग क्यों निकले? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। वैसे पीटीआई की गवर्नमेंट जब बरसर इक़्तिदार आई, जो पूरी उसकी इलेक्शन कैंपेन थी वो थी करप्शन का खात्मा और लूटा हुआ पैसा वापस लाने की बात और एहतसाब के नारे। लेकिन आज 9 महीने का वक्त गुजारने के बाद अब मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं या प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेगी। इस वक्त इस हुकूमत को ये तय करना पड़ेगा कि सबसे अहम इशू क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है, अवामी इशू क्या है और इस वक्त अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला अवाम के लिए क्या है। आया कि वो बेरोजगारी है, आया कि वो करप्शन है या कि वो महंगाई है। जब महंगाई की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा इस वक्त अवामी इशू है जिससे हकीकतन अवाम की चीखें निकल रही। एक खबर आई थी कि असद उमर साहब ने कहा कि अभी तो आगे देखिए अवाम की मज़ीद चीखें निकलेंगी। ऑल्दो कि असद उमर साहब ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन चीखें अवाम की जरूर निकली हैं। अब अपोजिशन इस बात को, आज की जो खबर है जिसमें डॉलर रेट 150 को टच कर रहा है, कैन यू इमेजिन कि जब आपका डॉलर 150 को टच करेगा तो फिर दूसरे जो उसके साथ जुड़े जो लवाजमात हैं वो कहाँ तक जाएंगे, आपके पेट्रोलियम प्राइसेस किस हद तक छुएंगे, फिर आपके जो IMF के साथ आपके मुआहदे, उसका असरात या उसका इफेक्ट क्या होगा आपके मुल्क की इकॉनमी पर और वो अवाम पर। लेकिन जब अपोजिशन की बात करें और अपोजिशन जब एहतजाज की बात करती है तो हुकूमत कहती है उनके पास कोई बयानिया नहीं है। महंगाई से बढ़कर बयानिया क्या होगा, इससे इम्पोर्टेंट अवामी इशू क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम की चीखें वाकई निकल गई हैं और अवाम इतनी तंग है कि वो पीटीआई की हुकूमत से इसका जवाब तलब करेगी। और अगर वो रोड पे आके एहतजाज करती है हुकूमत मुखालिफ तहरीक, तो क्या उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मकसद हुकूमत का खात्मा है, इन हाउस चेंज है, नई गवर्नमेंट लाना है, नए इलेक्शन कराना है और नए इलेक्शन के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस है? ये वो सवालात हैं जो एक से जुड़े दूसरा सवाल है जिसके जवाबात हमें आज के प्रोग्राम में जानने हैं। जो पैनलिस्ट हैं सीनियर, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन सीडी अफेयर्स, MNA है पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अकमलजादा चटान साहब, फॉर्मर MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम चटान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। राना मोहम्मद अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अली अवान साहब, मैं तो आपसे ज़रा बात करूंगी क्योंकि आप हुकूमत है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपोजिशन से पहले बात कर लूँ। राना साहब से कर लूँ, चटान साहब आपकी इजाज़त है। राना साहब, यहाँ पर बात यह है कि हुकूमत ये कह रही है, 12 जो बयान आते हैं कि अपोजिशन अगर बात करिए सड़कों पर आने की तो अपोजिशन के पास कोई बयानिया नहीं है। हो सकता है कि पीटीआई का या हुकूमत का ग्राफ गिर रहा हो लेकिन उसका फायदा अपोजिशन को नहीं मिल रहा। आप कहते हैं रमजान के बाद तहरीक चलाएंगे, क्या अवाम आपका साथ देगी और इस तहरीक का असल मकसद क्या होगा? हुकूमत गिराना या सिर्फ हुकूमत को डराना? देखें, हुकूमत जो है वो एक डिनाइल फेज में है, वो एक बिल्कुल डिनाइल में है और वो समझते हैं कि वो फरिश्ते हैं और पाकिस्तान के अवाम बड़े खुश हो गए हैं उनसे और इन फरिश्तों के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। ये एक इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जबकि हकीकत ये है कि ना ये इलेक्टेड हैं और इनको जो जिस तरीके से ऊपर लाया गया वो कौम ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त बर्दाश्त कर लिया। अगर ये काम अच्छा कर लेते और सीरियसनेस अपनी शो करते, बजाय इसके कि आज भी 9 महीने के बाद भी पुरानी हुकूमतों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, वो ब्लेम लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग समझते हैं कि अगर वो चोर थे, डाकू थे और उनको वो मिस मैनेज कर रहे थे और पाकिस्तान का पैसा लूटा जा रहा था तो अवाम खुशहाल क्यों थे? वहां महंगाई क्यों कम थी? डॉलर क्यों सस्ता था? आप डॉलर को कितना मैनेज कर सकते थे?
یہ عوام کو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایڈیٹ ہیں، بیوقوف ہیں، اور یہ ان کو بیوقوف بناتے ہی چلے جائیں گے. آپ نے ایک دفعہ بیوقوف بنا لیا، آپ نے ان کو الیکشن کے اندر بیوقوف بنا لیا، آج وہ ریگریٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی ان کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں کر رہے. رانا صاحب لیکن جب ان کے آنے میں عوام کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے عوام کو کیسے بیوقوف بنا لیا؟ وہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان کا پیسہ لٹ رہا ہے، 10 ارب ڈالر کی یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، جو عوام نے تو کان نہیں دھرا نا، عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا بقول آپ کی. دیکھیں نا، پھر بھی یہ کافی ووٹ لے گئے، ان کو خلائی مخلوق نے ان کی مدد کی اور پھر جہازوں میں اٹھا کے لے کے گئے، پھر ہمارے ٹکٹ جو تھے راتوں رات چینج کروائے گئے. اس میں بڑا رول ہے. چلے جو لوگ سب سے زیادہ نقصان امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، جیسے تیسے باہوک و بائک روک جب آئی گئے تو کم از کم ڈیلیور کر دیتے. اکمل زادہ چٹان صاحب ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں حکومت کا جواب لوں، مجھے آپ اس کا ایک مختصر جواب یہ بھی ساتھ میں دے دیں کہ جو آپ تحریک آپ بھی چلانے جا رہے ہیں، از اٹ فائنل کہ آپ رمضان کے بعد سڑکوں پہ آپ کی جماعت بھی نکلے گی مہنگائی کے ایشو پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک وضاحت کروں کہ اپوزیشن کا کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جمہوری ادوار میں ڈکٹیٹروں کے خلاف اگر آپ دیکھ لیں، ایوب خان سے لے کر مشرف تک جو بھی تحریکیں چلائی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی ہیں. لیکن جمہوری ادوار میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے. ایک سیکنڈ، پہلے زمانے میں چلائی ہیں ہم نے، آپ نے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی چلائی ہیں، لانگ مارچ بی بی نے بھی کی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف. میں خواہش کا کہہ رہا ہوں. اچھا خواہش، چلے خواہش نہیں، میں خواہش کا کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمارے خواہش نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بار بھی آپ نے دیکھ لیا الیکشن کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اسمبلی آنے سے انکار کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ آپ اسمبلی میں آئے، جیسے تیسے بھی یہ حکومت بنا ہے، یہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے اس کو چلنا چاہیے اور 5 سال اس کو رہنا چاہیے. بے شک. پھر بلاول صاحب نے اس حد تک کہہ دیا کہ جناب محترم عمران نیازی آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل یہ بڑی بات ہے ایک پارٹی کے لیڈر کی طرف سے اور اپوزیشن کے پارٹی کے لیڈر کی طرف سے اپنے اپوزیشن پارٹی کو کرنا. ٹھیک ہے. لیکن نادیہ اب حالات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نہیں نکلیں گے، آپ خود اندازہ لگائے کہ ابھی IMF کا جو پروگرام ہے وہ میچور نہیں ہوا ہے، واشنگٹن سے وہ اس پہ ٹھپا نہیں لگا ہے. آپ کا ڈالر 150 تک پہنچ گیا. جب یہ IMF کا پروگرام میچور ہو جائے گا آپ کا ڈالر جائے گا 172 173 175 کو کراس کرے گا. تو آپ بتائیے فیول کا قیمت کہاں پہ ہوگا؟ سر تحریک چلائیں گے نہیں چلائیں گے، حکومت مخالف چلائیں گے، ان کو گرانے کے لیے چلائیں گے یا ڈرانے کے لیے چلائیں گے؟ ہاں نہ، میں مجھ سے جواب نہیں لوں. میں ہاں نہ میں نہیں لینا، اتنی لمبی تمیز باندھیں گے تو سر ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں جی سارے لوگ آپ جیسے پڑھے لکھے تو نہیں ہے، کچھ میرے جیسے دیہاتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں. نہیں ہمارے جیسے دیہاتی، آپ سر تحریک چلائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں چلائیں گے اور عوام خود بخود نکلے بغیر سیاسی پارٹیوں کے، پھر ہر جگہ گراؤ جلاؤ ہوگا، پھر بہت بری حالات ہوں گے. آپ اپنی تحریک چلائیں گے نہیں چلائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اپوزیشن مل کے تحریک چلائیں گے. مل کے چلائیں گے. اگر مل کے نہیں چلا پائے تو ظاہر پیپلز پارٹی مل کے نہیں بھی چلائیں گے تو ہم چلائیں گے. اچھا ایوان صاحب، اب ذرا یہ تمام بوجھ جو ہے وہ حکومت کے ناتواں کاندھوں پر ہے. یہ حکومت کے ناتواں کاندھے جو 9 مہینے میں بھی مضبوط نہیں ہوئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید ناتواں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ اس ناتوانی کا بوجھ عوام پر بھی دے. آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پہلے سمجھا دیں یہ ڈالر کی پرائس، یہ پیٹرولیم پرائسز، پھر آگے سبسڈیز کا خاتمہ، پھر جو IMF کی آگے آنے والی شرائط، ایون دو NFC ایوارڈ تک پہ IMF کی بات، روپے کی قدر میں کمی. سر کیا رہے ہیں؟ مجھے عوام کو سمجھا دیں کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کو ذرا کانٹیکس سمجھنا پڑے گا ان چیزوں کا. اگر آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا کانٹیکس بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جتنا فوکس اس وقت ہمارے میڈیا نے، آل اوور سیاسی جماعتوں نے فوکس کیا ہوا اکانومی، اگر یہ پچھلے 10 سال میں کر لیتے تو پاکستان اس حشر میں نہ ہوتا. اس کی ریزن ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب ماشاءاللہ چلیں بڑے ان کی دفعہ. اگر میں صرف ایک بات بتاؤں نا کہ بجلی پرائسز جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو 6 روپے پر یونٹ پرائسز بڑھی تھی. 92 روپیز پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی، یہ 118 پہ چھوڑ کے گئے. ڈیویلیو کیا انہوں نے پاکستان ڈالر کو، پاکستان روپیز کو ڈیویلیو کیا. 22% مہنگائی تھی ان کے پہلے 9 مہینے میں، 10.8% رانا صاحب کی حکومت کے اندر تھی. یہ میں آپ کو صرف پہلے 10 مہینے کا کمپیریزن دے رہا ہوں.
2.5 बिलियन के रिजर्व करंट अकाउंट डेफिसिट पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी। माशाल्लाह नून $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई, $32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई है, 60 बिलियन पे इंपोर्ट छोड़ के गई। आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स $21 अरब है और आप $21 अरब के डॉलर आपके पाकिस्तान में आ रहे हैं और $60 अरब चाहिए जो आपने दुनिया को देने हैं। तो आपका इतना बड़ा गैप है, आपने उसे फिल करना है। $25 अरब सागदार साहब ने लोन में लेके ओपन मार्केट ऑपरेशन करके ये जो आदाद-ओ-शुमार का जो गोरखधंधा है ना, गोरखधंधा नहीं है। आप गोरखधंधा, अभी ये स्टेट बैंक की बात कर रहे थे ना, 10 अरब, ये इनके टाइम में इनके गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान से हर साल $10 अरब का पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये जो आदाद शुमार का गोरख धंधा है ना, इसमें आप दुनिया सबको फंसा दें, लेकिन मेरी बात फंसा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा था, मैं ये बिल्कुल नहीं फंसा रहा। और अब मेरा सवाल सुन लेना सर, मसला ये है कि अगर ये $19 बिलियन का छोड़ के गए थे PMLN, तो ये भी तो पे ऑफ कर रहे थे ना उस वक्त, जब तक ये हुकूमत में मौजूद थे। ये भी तमाम चैलेंजेस से निपट रहे थे ना, जब तक ये हुकूमत में मौजूद थे। लेकिन उस वक्त ये सब्सिडीज छोड़ने का अमल, उस वक्त ये 9 रुपए पेट्रोलियम प्राइस, उस वक्त ये तमाम नहीं, हुकूमत के आखिरी साल में कोई इतनी ज्यादा महंगाई, 113 रुपए पे आप लोन लिखे हुए गई है, 140 रुपए पे गई है, $35 फी बैरल इनके टाइम पे था पेट्रोल बैरल पर इंटरनेशनल मार्केट में। जिंदगी में नहीं हुआ। एक सुनते जाए ना, आपको सुनते राना साहब, आप अपने पहले साल में देख लें जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा रेट था डॉलर का पर बैरल 135-140 सबसे ज्यादा रेट गया था। मैं एक बात तो आप राना साहब भूल जाते हैं, मैं बात आप अपनी अब कॉन्टेक्स्ट से आप बात कर रहे थे, इनको लाए गए हैं। जो बंदा पाकिस्तान में काउंसलर नहीं बन सकता था, किसी और पार्टी की टिकट मांग रहा था, आपने उसको वजीर आजम बना दिया। कॉन्टेक्स्ट तो ये है, हिस्ट्री तो ये है पाकिस्तान की राना साहब। तो आप छोड़ें ये लाए गए कि नहीं लाए गए, फिर उस पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी और फिर वो उधर तक जाएगी जब राना साहब फिर वो गड़े मुर्दे उतारेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखें इस चीज मैस को खत्म करना बड़ा इजी काम है। जिस तरह दुनिया से पैसा लिया गया और उठाया गया, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी भी ले सकती है और इससे ज्यादा ले सकती है। तो तरीका क्या है, अगर आपने नेक्स्ट इलेक्शन को टारगेट करना है, नादिया नेक्स्ट इलेक्शन को टारगेट करना है, तो जिस तरह की सब्सिडी बेस्ड गवर्नमेंट चलती रही हम भी चला सकते हैं। अगर आपने अगली जनरेशन को देखना है और पाकिस्तान को किसी सिमत पे डालना है, तो आपने मुश्किल फैसले करने, ये गवर्नमेंट मुश्किल फैसले कर रही है। और देखिए ये किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। लेकिन अवान साहब, आप अपनी अवाम की कैपेसिटी भी तो देखिए ना, कि वो मुश्किल फैसले जो आप कर रहे हैं उनको आपने ये करना है कि आपके 50% लोग इससे पहले पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। पॉवर्टी लाइन क्या है? $2 अ डे से जो बंदा पैसे कम कमाता है वो उसको दुनिया में कहा जाता है ये पॉवर्टी लाइन से नीचे। 50% लोगों में, आज की बात, इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इनकी पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें सब्सिडी बेस्ड आपने कहीं ना कहीं सिमत देनी है कि नहीं देनी है। नादिया, अगर आप नहीं देंगे 2 साल और गुजार लेंगे, 3 साल वेंटिलेटर पे और गुजार लेंगे। यू हैव टू फेस सम। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं? आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं ब्रेक लेंगे। मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कौमों को सख्त फैसले भी करना चाहिए, लेकिन जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब का कहना यह था कि मैं सख्त फैसला करूंगा तो गरीब अवाम पे बोझ नहीं डालूंगा, सरमाएदारों पे बिल्कुल, मैं टैक्सेस नहीं लगाऊंगा। अभी एमनेस्टी ला रहे हैं सरमाएदारों के लिए, जिन लोगों पे बोझ डालना चाहिए इसके लिए एमनेस्टी ला रही है कि आप मुझे 4% दे दे। और थोड़ा सा अगर आप रिसर्च टीम से कहे कि एमनेस्टी स्कीम के बारे में जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब, असद उमर ने जो कुछ कहा है वो चला दीजिए, तो ऑन रिकॉर्ड है। तो उनके लिए तो एमनेस्टी आप ला रही है। आप सारे के सारे सख्त फैसले कर रहे हैं गरीब अवाम के लिए, तो अगर आपने सख्त फैसले भी करना है तो आप गरीब अवाम का कमर नहीं तोड़े। आप जाके इन लोगों ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाए, डॉलर को महंगा नहीं करे, आप ओपरा और नेप्रा को खुला नहीं छोड़े। चले आप डायरेक्ट टैक्स लगाए। दो चीजें राना साहब, मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ, वापस आऊंगी, आपसे जवाब इसका लूंगी। 2 चीजें, एक तो ये कि जो मलबा ये पुरानी हुकूमतों पे गिराते हैं कि जी आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट आप लोग जो छोड़ के गए, जो लोन्स आप लोगों के जमाने में लिए गए, जिस तरह से आपने आर्टिफिशियल डॉलर की कदर को कम कंट्रोल में रखा, ये तमाम चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमी में पड़ा है और वो इकोनॉमी अब इनसे नहीं संभले। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या इन्होंने आने के बाद अपनी सिमत दुरुस्त रखी थी? उसका जवाब तो इन्होंने अपनी टीम में तब्दीली के बाद खुद ही दे दिया।
لیکن مختصر سا بریک لوں گی، بریک سے واپس آؤں گی. اسی حوالے سے رانا افضل صاحب سے پوچھوں گی کہ اب جو تبدیلی آئی ہے تو اس تبدیلی سے یہ مطمئن ہے. اور پھر میرا سوال وہی ہے کہ تحریک چلانے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت ہٹانا یا ابھی صرف ڈرانا؟ واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تو پھر وہی والی بات جو بریک پہ جانے سے پہلے میں رانا صاحب کر رہی تھی کہ کچھ تو چیزیں تھیں کہ جو آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ یہ بھگت رہے ہیں اور پھر عوام بھگت رہی ہے. بٹ اس کے بعد آپ کو یہ وہاں پر کہاں غلطی ہوئی ان کی حکومت میں آنے؟ کیونکہ اب 9 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کی سمت طے نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کی سمت طے نہیں ہو رہی. ایک سمت طے ہونے کے بعد سفر شروع ہو جائے نا تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیفیسٹ کا اور ڈیولپمنٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر آپ ڈیولپمنٹ کو زیرو کر دیں تو آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، آپ ختم کر دیں ڈیولپمنٹ. انہوں نے یہی کام کیا کہ اب یہ ڈیولپمنٹ ختم کر رہے ہیں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ کی، ہم نے بجلی گھر لگائے، ہم نے ضرب عضب کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، ہم نے جو پاکستان کی بیسک سر لیکن مانگ کے کیا نا. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے جنریٹ نہیں کیا، آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں لگائی جس سے آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا، آپ نے مانگ کے کیا. ایکسپورٹ کم ہو گئی. جو ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیا کہتے ہیں ٹیکس کا ریونیو جو تھا 2000 ارب سے 4000 ارب کیا. جو 2000 ارب فی سال اضافی ہے، اس 2000 ارب کو آپ آج 150 روپے کا ڈالر ہے، آپ ڈیوائڈ کریں، مجھے بتائیں کتنے ڈالرز کا اضافہ کیا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنریٹ نہیں کیا؟ ہم نے ہمارے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے کیا ہوگا، لیکن جس طرح سے آپ 25 ارب سے آپ 21 ارب پہ ایکسپورٹس لے آئے، ڈالر کہاں سے جنریٹ کیا؟ میں کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کرنے دیں. تو ریونیو 272 ارب ٹیکس شارٹ فال تھا لاسٹ ایئر میں ان کا. پچھلے 10 سال میں 8 سال انہوں نے ریوائز ٹیکس کلیکشن اپنی پوری نہیں کی. پوچھیں ان سے. دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ صرف یہ اب میری بات سن لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر 2000 ارب ایک سال میں ہم نے اضافی کیا ہے تو پچھلے 5 سال میں کتنا اضافی کیا تھا؟ پاکستان میں خوشحالی کیوں تھی؟ آج مہنگائی کیا؟ ہماری سبزیاں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ ان سے پوچھیں. ان کی گورننس نہیں ہے. آج آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک جھوٹ بولنے والے شخص کے پرانے جھوٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں. آج دنیا کے اندر جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو یہ آج باتیں کر رہا ہے یہ کل جھوٹ ثابت ہوں گی. فائنینشل ٹائمز کے اندر ایک پاکستان کی اکانومی رپورٹ شائع ہوئی ہے 2 دن پہلے، اس کے اندر سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ بنائی کیسے گئی اور اب ان کا ایشو کیا ہے اور کس طریقے سے یہ مس مینج انہوں نے کیا ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا کا ایک اوپینین ہے اس گورنمنٹ کی نالائکی کے اوپر. مجھے بتائیں انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اب 9 مہینے گزارنے کے بعد رانا صاحب بہت آسانی سے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ان کی نالائقی پہ مجھے وہ نالائقیاں گنوانا شروع کریں ان کی حکومت میں آنے کے بعد. اوکے آئی ول ڈو اٹ. سب سے پہلی کہ 9 مہینے اس قوم کی وقت ضائع کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری فائنینشل ٹیم نالائقوں کا ٹولہ ہے اور امپورٹڈ ٹولہ لے کے آئے. ٹیم کی تبدیلی یہ نالائقی نہیں ہے. مجھے بتائیں انہوں نے انڈسٹری کے اوپر کیا پالیسی دی 9 مہینے کے اندر؟ انہوں نے ایگریکلچر پہ کون سی پالیسی دی 9 مہینے کے اوپر؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس اس فائنینشل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان 176ویں نمبر پہ ہے، انڈیا 77 پہ ہے. اب اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہے پاکستان میں 9 مہینے میں انہوں نے کیا کیا؟ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل درست، صحیح ہے. افضل صاحب، رانا صاحب اب ذرا رکیں، میں آپ کو 10 آئٹم اور بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں پہلے 2 کے جواب لے لیتے ہیں. سر ان سے جواب لے لوں. میرا بھی ساتھ کر لے تو پھر ایک ساتھ. آپ نے پوچھا کہ ان کی نالائقی کیا ہے. میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ ان کو یہ سارے حالات کا پتہ تھا، پھر انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کتنی نوکریاں دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے خرچ. میں اس پہ نہیں جاتا ہوں. میں ان کی نالائقیوں کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے نالائقی تھی یہ کہ ان کو ساری دنیا کہہ رہے تھے کہ آپ IMF کے پاس جائیں، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. IMF کے شرائط سخت ہوتے ہیں لیکن لون وہ بہت سستے میں دیتے ہیں. اگر اس کے ساتھ مذاکرات کرے تو 0.8 سے لے کے 0.5 تک ان کا لون ہو جاتے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں جانا ہے. یہ جا کے اپنے برادرز ممالک سے 4.3 پہ 3.7 پہ قرضی لی. 9 ارب 60 کروڑ کا قرض ان لوگوں نے لیا بالکل 9 ماہ میں. دوسری نالائقی ان لوگوں کی یہ ہے کہ انہوں نے بزنس مین کو ڈرایا، دمکایا. بزنس مین بھاگ گیا. انہوں نے مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکالا. کسی سے کچھ لیا بھی نہیں. مجھے بتائیں کیا لیا؟ کچھ نہیں لیا، لیکن ڈرایا دمکایا. جوان سٹیج پہ کھڑا، نہیں چھوڑوں گا،
लटका दूंगा, पेट से निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो सरमाएदार डर गया। दूसरी इनकी नालायकी है, मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ। तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी नालायकी है वो ये है, और ये खुद मान गई, क्योंकि उन्होंने जो अपना टीम था, अब तो जो करेगा वो तो IMF करेगा, IMF उनको प्रोग्राम देगा। चलिए हम इनसे जवाब लो। नहीं, मैं आखिर इसका जो उनको इनके जो भी बहुत सबसे बड़ी नालायकी गिनवा दी, वो ये कि अपोजिशन ने उसको बहुत अच्छी नीयत से कहा कि जी आओ मिलकर, जिस मुल्क में सियासी मिलकर क्या मतलब, मिलकर क्या मतलब, बात सुने कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होना, मिलकर से क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बात करने तो दी। सारे पोजीशन ने कहा कि आओ मिल बैठ के, जिस तरह के हमने नेशनल इलेक्शन प्लान किया है, इस तरह माईशत के लिए भी हम एक प्लान करते हैं। इसका और असर पड़ता है ये होता है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो वहाँ पे माशी इस्तेहकाम नहीं आ पर ये इनका पूरा नैरेटिव बिल्ड करता है कि ये आप पे और पीपल्स पार्टी पे और PMLN की गवर्नमेंट को कहें कि इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, आप लोगों के साथ मिलके बैठ जाते, क्या हो मिलके फिर के नहीं। अच्छा, मैं हमारे साथ नहीं मिलके बैठे ना, तो अब ये हालात देख मतलब आपसे मिल जाते हैं अगर तो ठीक था, आपसे नहीं मिले तो आप क्या चलाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, मेरे बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, आप दुनिया के हर कोने में देख ले, वहां पे मईशत में इस्तेहकाम नहीं आ सकते। आपसे मिल लेते हैं तो फिर आप तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर ये IMF के अगर नहीं तहरीक का नहीं, तहरीक तो हम आवाम के लिए निकलेंगे। अगर IMF के सामने ये जिस तरह के रिंग के गए ना दिया, जिस तरह के ये IMF के साथ रिंग के और झुक के गए, जिस तरह के पाकिस्तान का हुकूमत, जिस तरह के गवर्नर, सर बैगर्स झुक के ही जाते हैं। हम बैगर्स थे, हम मांगने वाले थे, मांगने वाले का सर नहीं होता। ये तो कह रहे थे भाई हम IMF हमारे पास आएगा, हमारी शराइत पे हमें कर्जे देंगे। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक उसके हवाले कर दिया, उन्होंने BR हवाले कर दिया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री। इससे अच्छा नहीं था कि अपोजिशन के सामने झुक जाते। नालायकियां गिनवा दी हैं अपोजिशन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 महीने बाद या 8 महीने बाद इस PTI की हुकूमत को अंदाजा हुआ कि जिस टीम के साथ ये ग्राउंड में उतरे हैं वो टीम एप्रोप्रिएट नहीं है, इन्होंने टीम बदली। वो एक नालायकी समझ में आने वाली है। दूसरी अहम चीज कि जब आपको IMF के पास जाना ही था और कर्जे ही लेने थे तो आप पहले IMF के पास चले जाते, आप अपने बरादर मुल्क के पास जाके आप मांगते तो रहे। ये एक और आपने नया रिकॉर्ड बना दिया कि 9 महीने में आपने 9 बिलियन 60 करोड़ कर्जे मजीद ले लिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जवाब लेते हैं अबान साहब से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, लिख के रख ले, नोट्स बना ले। अवान साहब, अब जरा मुझे बताएं, ये इसमें तो 2 चीजों के जवाब मुझे बड़ा क्लियर दे दीजिएगा। अवाम जानना शायद चाहेगी, यकीनन जानना चाहेगी, जब IMF के पास जाना ही था तो पहले क्यों नहीं गए, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इस नालायकी को तस्लीम कर ले कि 8 महीने ग्राउंड में टीम उतारने के बाद इकोनॉमी टीम अंदाजा हुआ कि ये टीम सही से नहीं प्ले कर रही, उसको बाहर निकाला, दूसरी टीम को भेजा। ये तो भेजा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन IMF के पास जो आज गए हैं उनकी शराइत पे वो पहले चले जाते हैं। 9 महीने में 9 बिलियन 60 करोड़, ये कोई मजाक है कर्जा? ठीक, बात खत्म हो गई आपकी। 1 2 3 अब 3 बंदों को जवाब देना। नहीं, मैंने इन्हीं का सवाल आपको। अच्छा चले, ठीक है। अब पहले एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है जो इसको एमनेस्टी स्कीम ये कह रहे थे। देखें, पिछली जो एमनेस्टी स्कीम आई ना, नून लीग के दौर में 2 आई हैं और जो आखिरी आई थी तो 120 अरब रुपया वो रमजान में नहीं तो हराम थी। रमजान में ये मिनिस्ट्री स्कीम आ गया तो हलाल है। खुश हो गया? नहीं, मैं उसको वजाहत कर रहा हूं। चलो वैसे एक बात करें, 120 अरब रुपया अराउंड इनको इकट्ठा हुआ था। ये कभी भी जो एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं, आपका कोई मुल्क का जो आपका सिस्टम चलता है वो 7000 अरब रुपए पे चलता है, तो 120 अरब 200 अरब 300 अरब ये काउंट नहीं करता। आपका समझे 2-3 हफ्ते का मुल्क का जो खर्चा है उसमें बराबर है। असल जो एमनेस्टी स्कीम लाने की वजह जो होती है वो होती है कि आपने इन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। आपका जो 9% टू GDP आपकी टैक्स टू GDP रेशो है, इंडिया की जो 18 to 19% है, उनकी इकॉनमी बहुत जबरदस्त है। तो हमने करना यह है कि अपना टैक्स नेट बनाना है, जिसकी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। और उस रिफॉर्म के अंदर हमने इन सब एक बेनामी एक्ट नून लीग के दौर में आया था, बड़ा जबरदस्त एक्ट था 2017, और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बना सके, इसको ये अडॉप्ट नहीं कर सके, इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो आगे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जब ये रजिस्ट्रेशन स्कीम, जब एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लेके आए हैं हम, तो आप इसको देखिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगी आपकी
ٹیکس ریفارمز لانے میں, آپ کی ٹیکس نیٹ بڑھانے میں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیوں اس کے اندر سٹیک نہیں ہے. پہلے جو بھی سکیمز آئی ہیں وہ سٹیکس رکھ کے بنائی گئی تھی کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا. یہ پہلی دفعہ ایک ایسی چیز آئی ہے, ایسا ڈکلیریشن سسٹم جس میں آپ نے سٹیک کے بغیر کہا ہے کہ آئے اس سسٹم کا حصہ بنے. جس طرح 70 سال پہلے پاکستان چلتا رہا ہے, اب اس طرح نہیں چلے گا. ہم آپ کو نئے پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جو بھی آپ کی اماؤنٹس ہیں, جو بھی بے نامی جائیداد ہیں, یہ آپ کو لاسٹ ٹائم موقع دیا جا رہا ہے. اس میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے. جی لاسٹ ٹائم, کیونکہ آپ بے نامی ایکٹ آ گیا ہوا ہے. بے نامی ایکٹ ایک بڑی کیٹیگوری کے لیے ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ آپ نہیں کرتے اور آپ کا پروو ہو جاتا ہے. جیسے ٹیٹیاں آپ کی پورا ایسٹ آ رہے ہیں, بنے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کہ حمزہ شہباز کے 95% ایسٹس ٹی ٹی بیسڈ ہیں اور آپ کو دنیا میں بزنس ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے سلمان شہباز کے 99% ہے, دنیا میں آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے. آپ کی نصرت بی بی کے 100% آپ کے جو ایسٹ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اپنے الیکشن کمیشن میں یا اپنے ایسٹس میں, وہ سارے کے سارے ٹی ٹی بیسڈ ہے. یہ ہوتا کیا تھا کہ آپ یہاں سے کرپشن کرتے تھے, باہر بھجواتے تھے, ہنڈی کرتے تھے, ٹی ٹی بیس سے آپ کیا تھا. آپ نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے. یہ جس میں میں آتا جاتا ہوں. نہیں, ایک سیکنڈ, ٹیکس نیٹ ورک کی آپ نے بات کی, ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی. کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک, ٹیکس کلیکشن جتنی ہوتی تھی آپ اتنا بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھیں بڑا بنائی گئی ایک چیز. یہ اسٹیٹ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پچھلے 10 سال میں کتنی دفعہ پاکستان نے, جس میں یہ خوشحال پاکستان جس کو کہہ رہے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا, خوشحالی تھی, کتنی دفعہ اپنے ٹیکس ریونیوز اپنے چیف کیے تھے ٹارگیٹس. ایک ٹارگیٹ آپ بجٹ میں رکھتے ہیں, اس کے بعد یہ ریوائز کیے انہوں نے. اس ریوائز کے میں پچھلی دفعہ کی جو آپ کو بات بتا رہا ہوں, لاسٹ ایئر 272 بلین روپیز کا ٹیکس شارٹ فال تھا. اس کے اندر 120 روپے کی جو انہوں نے منسٹری لے کے آئے تھے وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ تھی, وہ نکال دیں تو 390 ارب روپے کا شارٹ فال تھا ان کا ٹیکس ریونیو میں. اور ریوائز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا تو آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا. تو وی آر اپ ٹو اٹ اور ہم اسے کوشش کر رہے ہیں, لا رہے ہیں. تیسری چیز انہوں نے کہا جی گروتھ ڈیٹ بیس. میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں اور گاڑی لے لیتا ہوں, میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں اور میں جہاز لے لیتا ہوں, میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں اور میں گھر لے لیتا ہوں. میری گروتھ تو بہت زبردست ہوگی. لیکن بات یہ کہ بانگ مانگتی ہوئی ہے. اب آتی ہے 3 بندوں کے جواب دینے, میں نے ایک ایک کر کے مجھے جواب دینے. اپنے اعمال کی جواب دینا ہے, ہمارے کیا جواب دینا ہے, اپنے اعمال کی جواب دے رہے ہیں. آپ کا جواب, آپ نے عوام کے ساتھ جو جھوٹی وعدے کیے اس کی دے رہے ہیں. آپ نے عوام کا جواب دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی کا جواب ہم دیں, نون لیگ کا جواب توبہ کریں, اللہ ان سے پوچھے گا, ہم نہیں پوچھ سکتے, یہ تو دھلے ہوئے ہیں ویسے. اچھا پی ایس جی پی کی بات, تو آپ لوگوں کا حکومت ہے, ہمیشہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھیں. جواب دینے پوچھ لے, آپ لوگوں کا حکومت ہے. پی ایس جی پی نہیں, اب دیکھیں, اب پی ایس جی پی کی بات انہوں نے کہا کہ جی آپ گروتھ ان کی ختم ہو گئی ہے. لاسٹ 5 بجٹ دینے ہوتے ہیں حکومت نے. یہ نہیں کہا گروتھ, انہوں نے کہا ڈیولپمنٹ آپ نے روک دی. گروتھ وہی ہے نا, ڈیولپمنٹ بیس ہے, ڈیٹ بیس گروتھ تھی نا ان کی. آپ کو ورڈ چینج کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں لاسٹ ایک گورنمنٹ آتی ہے 5 اس میں بجٹس دینے ہوتے ہیں, ان کی گورنمنٹ 6 بجٹس دے کے گئی. آپ کو اس چیز کا پتا ہے, 6 بجٹس دے کے گئی. اور جو آخری اس میں انہوں نے اسکیمز دی پی ایس جی پی کی, 400 ایسی اسکیمز رکھی گئیں جس میں 1 روپے کی ایلوکیشن نہیں تھی, اور آگے ہمیں کہتے ہیں آپ نے وہ اسکیمز ختم کر دی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ڈیٹ بیس گروتھ تو بہت آسان کام ہے, وہ سارے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آئی ایم ایف پہ. آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, یہ 22واں پروگرام ہے اور یہ 21 پروگرام ماشاءاللہ. یہ 35 سال کی گورنمنٹ میں کوئی 18 پروگرامز ان دونوں نے کیے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے, میں نے اس لیے 18 میں نے 18 اسی لیے کہا. اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے بڑا ہوتا تھا, اسحاق ڈار صاحب دبئی گئے ہیں, وہاں سے ڈھول بجاتے آ رہے ہیں اور کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کر لیا, پورے پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ جو بات اس دفعہ کر رہے ہیں نا, آپ نے ایوان کو اس میں کانفیڈنس میں لینا ہے کہ آئی ایم ایف آج تک کسی کو, پر ہم نے یہ دیکھیں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرے اس میں آپ کو شو بتائیں گے. ایک آخری بات پٹھان صاحب پیپلز پارٹی کے لیے, 4 فائنانس منسٹر چینج کیے انہوں نے, آپ کو پتا ہے؟ آپ ان کے نقشے قدم پہ نہیں 4 فائنانس منسٹر چینج کیے. دیکھیں پھر میں یہ بات کر رہا ہوں, اگر میں آج بھی سمجھتا ہوں, آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر جو کام کر کے گئے ہیں, دیکھیں ہماری پارٹی وہ نہیں ہے کہ جو تقلید کرے کہ جو لیڈر نے کہہ دیا ہے ہم نے آنکھیں بند کر لینی ہے, جو ہمارا ایمان کا حصہ اس نے کرپشن بنا دیا ہے, وہ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ بات تو ہو گئی اکانومی ریلیٹڈ, لیکن رانا افضل صاحب
اب مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے، اب اس کے جو ریزنز ہیں وہ اپنے بتا رہے ہیں، آپ اپنے بتا رہے ہیں، آپ ان کی نائلی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے کا خمیازہ کہہ رہے ہیں، وہ چھوڑے آگے بڑھے. اس سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ تحریک چلائیں گے اور ابھی 20 مئی کو آپ کا ایک اجلاس بھی ہوگا، تو یہ فائنل ہو چکا ہے کہ عید کے بعد آپ لوگوں نے تحریک چلانا ہے، روڈز پہ آنا ہے؟ تحریک کس چیز پہ چلے گی؟ ووٹ کو عزت دو کہ نوٹ کو عزت دو؟ کس چیز پہ چلے گی؟ مہنگائی کے خاتمے پہ. اچھا تو سر حکومت کا خاتمہ چاہنا ہے یا حکومت وہی والی بات کے ہٹانا ہے یا ڈرانا ہے؟ دیکھیں تحریک جو چلے گی وہ عوام کی تحریک ہوگی، عوام چلے گی، عوام کی تحریک ہوگی، ہم اس کو ڈائریکشن دیں گے انشاءاللہ. اور اگر عوام نہیں چاہیں گے اور عوام کہیں گے کہ ہم بہت خوش ہیں، عمران خان نے پاکستان میں کمال کر دیا، ہماری زندگی خوشحال ہے، تو ہم تحریک کیوں چلائیں گے؟ اگر یہ تو عوام کی، اگر عوام خوشحال ہو گئے ہیں، عوام تو خوشحال نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کوئی سروے کرائیں گے، کوئی ریفرینڈم کرائیں گے؟ کیونکہ حالیہ جو گیلپ سروے آیا ہے اس میں تو لوگ عمران خان سے حساب سے ابھی بھی بطور وزیر اعظم مطمئن میرا ہیں. خیال ہے کہ اتنا ہمیں بے چین نہیں ہونا چاہیے، عید گزار لیں تاکہ لوگ جو ہے عید اچھی گزار لیں. ایک بات عوام صاحب نے ابھی سچی ڈرا کی رہے ہے، ہیں آپ کو، عوام صاحب ایک بات سچی کی ہے کہ 7,000 ارب کی ضرورت ہے، چلا جاتا ہے پاکستان چلانے کے لیے 7,000 ارب کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بات سچی کی. دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے خرچے کم کیوں نہیں کیے، آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے. اب بڑھا کے کیوں ہماری گئے تھے؟ حکومت کا دیکھ لیں کہ 2,000 ارب کا جو ریکوری تھی ہم 4,000 ارب پہ لے گئے، اور اس سال کا ہمارا ٹارگٹ آپ 5,000 ارب. اسٹیٹ منسٹر فائنانس رہے ہیں، آپ 60% پہ امپورٹ ہیں. آپ مجھے اب آپ اپنے بات کر چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، 2,000 ارب سے ہم 4,000 ارب پہ لے کے گئے تھے. اگر ہماری حکومت ہوتی آج تو 5,000 ارب پہ ہوتے ہم، اور 2,000 ارب کا شارٹ فال ہوتا. اگر ہم اس شارٹ فال کو، آپ نے خرچے کون سے کم کیے؟ آپ کے خرچے بڑھ گئے ہیں، آپ کے خرچے اوپر جا رہے ہیں، اور یہی آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہو بڑی سخت کنڈیشن ہے، ہمیں اب روکھی سوکھی کھانی پڑے گی. آپ نے ٹکے کا خرچہ کم نہیں کیا. اور پھر آپ نے مجھے بتائیں کہ جب ڈیولپمنٹ روک دیں گے تو آپ وہ 1 کروڑ نوکری کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے. رانا صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے. آپ نے بالکل صحیح آئی ایم ایف والی بات کی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو اعلامیہ باقاعدہ طور پہ جاری ہوا ہے، جو بیل آؤٹ پیکج $6 بلین کا، اس میں کہا ہے کہ حکومتی اداروں اور شعبہ توانائی میں خرچے کم کرنے سے وسائل اور مالی خسارہ کم ہوگا. یعنی آپ کو خرچے کم کرنے کی بات کی گئی. یہ جو بتا دیتا نا، اسٹیٹ اینٹی لاس، یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے نا، یہ دونوں گورنمنٹ 350 ارب پیپلز پارٹی چھوڑی گئی تھی، اور 1150 ارب پہ اسٹیٹ اینٹی لاس، کہ آپ کی پی آئی اے، آپ کی ریلویز، آپ کے سارے ڈسکوز، مطلب الیکٹریسٹی، آپ کی ایس این جی پی ایل، آپ کی ایس ایس جی پی ایل، ایک ادارہ جو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا اس میں 157 ارب روپے کا لوگ. اب مجھے دیکھیں نہیں، اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو آئی ایم ایف آپ کی بات جو آپ نے اعلامیہ پڑھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹ اینٹی لاس جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو آپ سبسڈی بیس کر دیا ہوا ہے، آپ نے آپ نے اس کو سبسڈی نہیں دینی ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کہ آپ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں آپ نے اب این ایف سی ایوارڈ کا سن لیں، این ایف سی ایوارڈ کا سن لیں، آپ کا طے کرائے گا آپ سے. اب تو خارجہ پالیسی بھی آئی ایم ایف پالیسی بھی آئی ایم ایف. آپ آئی ایم ایف کو صرف مالیاتی ادارہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی اور ونگ نہیں ہے، اس کو کوئی اور مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ابھی تو آئی ایم ایف آپ کا ڈیفینس فنڈ جو ہے وہ بھی طے کرے گا. آپ نے آئی ایم ایف سے صرف قرضہ نہیں لیا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کا مطلب ہے 21 دفعہ جو انہوں نے لیا ہے یہ ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر کے لیا تھا، لیکن ہم نے تنخواہیں بڑھائی، ہم نے پینشن بڑھایا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ بڑھایا. ہم نے آپ کی طرح آئی ایم ایف کا بندہ ایجپٹ سے ٹرانسفر کر کے ڈنگے نہیں بٹھایا. سلیم رضا کون تھا؟ شمشاد اختر کون تھا؟ عشرت حسین کون؟ گاڈ سے پتہ ہی نہیں ہے. الفاظوں کے گورکھ دھندے نام لے کے بتا رہا ہوں، میں نام لے کے بتا رہا ہوں. جواب دی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دبئی سے ایک کلب کے مینیجر کو اٹھا کے او جی ڈی سی کا ہیڈ بنا دیا تھا. لفظی گورکھ دھندا عوام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. عوام سے لینا دینا یہ ہے کہ آپ پیٹرول کیا قیمت پہ ہے، لیمبو اس کو کس قیمت پہ مل رہی ہے. بالکل چھوٹی سی بات، ہمارے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے
اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ اگر آج عمران خان کی گزشتہ ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو رہی ہیں تو قوم کیسے یقین کر لے کہ جو یہ آج باتیں کر رہے ہیں وہ کل سچ ثابت ہوں گی. سر گیلپ سروے پڑھ لیں, گیلپ سروے پڑھ لیں, لیکن اگلے گیلپ سروے نے یہ کہا تھا کہ بدترین حکومت ہے نواز شریف کی حکومت سے. آپ کا بھی شکریہ, رانا افضل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہرحال مہنگائی ہے, عوام کا صبر عوام کر رہی ہے, گیلپ سروے میں بھی بہتری آئی ہے, لیکن اس کے باوجود اگلے گیلپ سروے کی تیاری کر لے. چیخیں نکل رہی ہیں لیکن چیخوں پہ کنٹرول کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.